أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازشوں کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ وہ ان کے ہر کام میں نقص نکالنے لگا، ان پر بے جا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دیں جو ان کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپاہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراہ گاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراہ گاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا۔ عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراہ گاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراہ گاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ بعض باتوں کا بتنگڑ بنا دیا گیا تھا۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو سیدنا عثمان نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔
दूसरी किसी राय पर भी इत्तेफाक न हो सका। सारे गवर्नर अपने अपने इलाकों की तरफ वापस रवाना हो गए। उनके जाने के बाद सैयदना उस्मान ने शोरिश दूर करने के लिए 3 काम किए। एक ये कि कूफे का गवर्नर सईद बिन आस की जगह बुजुर्ग सहाबी अबू मूसा अशरी को मुकर्रर फरमाया, क्योंकि कूफे के बागी सईद बिन आस के दुश्मन बन चुके थे और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि अबू मूसा अशरी को कूफे का गवर्नर बनाया जाए। दूसरा ये कि चंद सहाबा को तमाम सूबों में ये तहकीक करने के लिए भेजा कि लोगों की जायज शिकायत क्या हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है। तीसरा ये कि मुल्क भर में ऐलान करा दिया कि जिस किसी को मुझसे या मेरे किसी हाकिम से कोई शिकायत हो वो हज के मौके पर पेश करे, मैं ये शिकायत दूर कर दूंगा और जालिम से मजलूम का हक दिलाऊंगा। जिस वक्त सैयदना उस्मान हालात को सुधारने की ये कोशिशें फरमा रहे थे, ऐन उस वक्त दूसरी तरफ मिस्र, कूफा और बसरा के साजिशी लोगों ने आपस में खतूत लिखकर खुफिया तरीके से तय किया कि अचानक मदीने पहुंचकर सैयदना उस्मान से तलवार के जोर पर अपने मुतालिबात मनवाए जाएं। आखिर ये लोग, जिनकी तादाद हजारों में थी, एक ही वक्त मदीने पहुंचे। शहर से 2-3 मील दूर पड़ाव डाला। पहले उन लोगों ने मदीने के सबसे बुजुर्ग सहाबा अली, तलहा, जुबैर और साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हुम को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन चारों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। उसके बाद सैयदना अली जनाबे उस्मान की तरफ से बागियों के पास गए और उनके एक एक इल्जाम का जवाब देकर उन्हें वापस जाने की तरगीब दी। साथ ही उन्हें यकीन दिलाया कि सैयदना उस्मान तुम्हारे जायज मुतालिबात मानने के लिए तैयार हैं। इस पर सारे बागी वापस जाने पर रजामंद हो गए और अपने अपने इलाके की तरफ रवाना हो गए। इस वाक़े को चंद ही रोज गुजरे थे कि एक दिन मदीने की गलियां घोड़ों की टापों और इंतकाम इंतकाम की आवाजों से गूंज उठी। लोग घबराकर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मिस्री बागियों की जमात फिर वापस आ गई है। सैयदना अली आगे बढ़े और उनसे वापस आने का सबब पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वापस जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स को देखा जो मदीने की तरफ से आ रहा था और बड़ी तेजी से मिस्र की तरफ जा रहा था। हमें उसकी चाल ढाल से शुबा गुजरा। रोक कर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक खत मिला। वो खत मिस्र के गवर्नर के नाम था। खत अमीरुल मोमिनीन उस्मान की तरफ से था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग मदीने से मिस्र वापस आ रहे हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। खत पर सैयदना उस्मान की मोहर भी लगी थी। इस खत को देखकर हमने समझ लिया कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब हम इस धोखे का इंतकाम लेने के लिए वापस आए हैं। जब ये मुआमला सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के सामने रखा गया तो वो बहुत हैरान हुए और कसम खाकर कहा, न मैंने ये खत लिखा न किसी से लिखवाया। इस पर लोगों ने ख्याल जाहिर किया कि ये खत सैयदना उस्मान के मुशीर मरवान बिन हकम ने उनकी इजाजत के बगैर लिखा है। उधर बागी तो फसाद पर तुले हुए थे। उन्होंने कहा, खत चाहे किसी ने लिखा हो, इसके जिम्मेदार खलीफा ही हैं, इसलिए वो खिलाफत से अलग हो जाएं। इसी दौरान में कूफा और बसरा के लोग भी वापस आ गए। उनसे पूछा गया कि तुम लोगों के रास्ते तो अलग अलग हैं, फिर तुम किस तरह रास्ते से पलट आए हो? उन्होंने कोई जवाब न दिया और मिस्रियों में शामिल हो गए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने बागियों को जवाब दिया, जब तक मुझ में जान है खिलाफत से अलग नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर जायज शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारे कहने से खिलाफत की कमीज को नहीं उतारूंगा, इसलिए कि ये कमीज मुझे अल्लाह ने पहनाई है और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुझे कमीज पहनाएगा, फिर उसे उतारने के लिए लोग आएंगे तो इसे न उतारना। मैं ना तो तलवार के जोर पर खलीफा बना था और न कोई तलवार के जोर पर मुझे खिलाफत से अलग कर सकता है। मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक आखिरी दम तक सब्र करूंगा। उनका ये जवाब सुनकर सारे बागी आगे बढ़े और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी के घर को घेरे में ले लिया। बागियों ने उनके घर को कई दिन तक घेरे में रखा। उन दिनों में
ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دیا۔ ایک روز ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر سیدنا عثمان غنی تک جانے کی کوشش کی، لیکن ظالم باغیوں نے ان کی بے ادبی کی اور آگے نہ جانے دیا۔ ایک روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چند آدمیوں کے ذریعے پانی کی 3 مشکیں بھجوائیں۔ ان آدمیوں کو باغیوں نے روکا، لیکن وہ لڑ بھڑ کر اور کئی زخم کھا کر پانی کی مشکیں اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دو بار پڑوس کے گھروں سے بھی خوراک اور پانی کی مدد پہنچی، لیکن یہ اتنی کم ہوتی تھی کہ بڑی مشکل سے 1-2 دن گزرتے تھے۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے، ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، مکان کی چھت پر جا کر کئی مرتبہ ان کے سامنے بہت با اثر تقاریر کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی یہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکی۔ ان ظالموں نے امیر المؤمنین کے مکان کو آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار لگا کر کسی نہ کسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور امیر المؤمنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ اس پر چند نوجوانوں کے سوا نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ وہ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باغی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، چنانچہ وہ سیدنا عثمان کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ سیدنا عثمان کو ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو انہوں نے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر باغیوں کے سامنے یہ تقریر کی، لوگو، آخر تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اسلام 3 صورتوں کے علاوہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یا تو وہ اسلام لانے کے بعد اس سے پھر جائے، یا شادی کے بعد بدکاری کرے، یا کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ اللہ کی قسم، میں نے ان تینوں میں سے کوئی گناہ نہیں کیا، پھر تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ باغیوں پر اس تقریر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اب 4 باغی ساتھ کے ایک مکان کے ذریعے دیوار پھاند کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی ایک سلاخ، نیزے اور تلوار سے ان پر وار کیے۔
ان کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو تلوار کے وار سے ظالموں نے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا، ڈر تھا کہ باغی ناش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اس مظلوم شہید کو بقیع الغرقد المعروف جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ بہت خوبصورت تھے، ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو۔ گھر کے افراد کو بھی ایسا لباس نہیں پہننے دیتے تھے۔ غذا عام طور پر سادہ اور نرم کھاتے تھے۔ اپنی روزی کپڑے اور غلے وغیرہ کی تجارت سے کماتے تھے۔ بہت دیانتدار اور کامیاب تاجر تھے۔ اپنی دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے۔ بہت زیادہ صفائی پسند تھے۔ جس دن سے مسلمان ہوئے تھے ہر روز غسل فرماتے تھے۔ خوشبو بہت پسند تھی۔ فرض نمازوں اور روزوں کی سختی سے پابندی کے علاوہ نفلی عبادت بھی بہت کرتے تھے۔ اکثر تیسرے دن روزہ رکھتے، رات کو صرف اتنا کھاتے کہ انسان زندہ رہ سکے۔ بعض اوقات تو ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تلاوت کے بغیر کوئی دن نہ گزرتا تھا۔ ہر سال حج کے لیے جاتے، آخری سال باغیوں کے محاصرے کی وجہ سے نہ جا سکے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وحی کی کتابت بھی کرتے تھے۔ وحی نازل ہوتی تو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لکھنے کے لیے بلاتے۔ قرآن کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث آپ کے ذریعے سے امت تک پہنچی۔ شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ لوگ ان سے مسئلے پوچھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کی وفات کے بعد آپ نے کچھ اور نکاح بھی کیے۔ 9 یا 7 بیٹیاں اور 8 بیٹے ہوئے۔ 2 بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کے ایک بیٹے ابان نے شہرت پائی، بنو امیہ کی حکومت میں اونچے عہدوں پر کام کیا۔ حیا سیدنا عثمان میں بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اللہ کا خوف بہت تھا۔ موت، قبر اور قیامت کا ہر وقت خیال رہتا۔ آپ کی سخاوت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ خیرات نہ کرتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مکمل تصویر تھے۔ جو لوگ ضرورت مندوں کے لیے دل کو تنگ کیے بغیر اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بئر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خریدی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کا موقع آیا تو انہوں نے اپنی زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ زرہ بھی انہیں واپس تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو ان کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ قحط کے موقع پر غلے سے لدے ہوئے اونٹ لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ کسی جمعے نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم بھی نہ لیا، اگرچہ وہ کم از کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ 12 سالہ خلافت میں 60,000 درہم گویا انہوں نے مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ میں سادگی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے۔
ایک مرتبہ ایک غلام نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، اس کی دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ نہایت صابر تھے، تمام مصیبتیں نہایت صبر سے برداشت کی، اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے انتہا محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 دن کا فاقہ تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، ایک بکرا اور 300 درہم لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ انہوں نے یہ چیزیں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد کچھ روٹیاں اور بھنا ہوا گوشت بھی دے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عثمان یہ سامان دے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہیں ٹھہرے، فوراً مسجد میں تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے ساری زندگی گندی چیز کو نہیں چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیشکش کی کہ آپ میرے پاس شام آ جائیں، یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اس پر فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اس لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا ہی میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں میرے ساتھی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند قول یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ روپے خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔